لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا تھا، وَمِن کا، اور اے میرا پیغمبر آپ سے بھی عہد لیا تھا، اور نوح سے بھی عہد لیا تھا، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی عہد لیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے بڑا پختہ عہد ہم نے لیا تھا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں باز پرس ہو، اور اللہ رب العالمین نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام تعظیم عطا فرمایا ہے کہ سارے اہل ایمان اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت رکھتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ فوقیت ان کو دیتے ہیں. ہر معاملے میں دین کا کوئی بھی معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی وہ زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العالمین اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام سے ہم نے بڑا پختہ عہد لیا تھا اور پھر انہوں نے اس عہد کو پورا بھی کیا، تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بہترین مقام عطا فرمایا ہے. اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایک عالمی نبی بنا کر بھیجا تھا، تو جب وہ عالمی نبی تھے تو باقی انبیاء سے زیادہ ذمہ داری بھی ان کی تھی. ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد تھی کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا بھی کیا، بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کیا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مقام تعظیم عطا فرمایا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ گے. اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اپنی رسالت کا پیغام، اللہ جو تمہیں کتاب عطا کریں گے، شریعت عطا کریں گے، وہ شریعت والا پیغام تم نے ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تم سب نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے. چنانچہ سارے انبیاء علیہم السلام نے اس ذمہ داری کو پورا فرمایا، بلکہ اس ذمہ داری کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی. بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہیں اس راستے میں شہید کیا گیا. اس کے علاوہ ان کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، ان کی اولادوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا، آگ کے اندر بھی ان کو ڈالا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں، اور اللہ نے جو ذمہ داری انہیں دے کر بھیجا تھا انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن لوگوں سے باز پرس کر سکیں کہ میں نے جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تمہارے پاس بھیجے تھے، آؤ ذرا مجھے حساب و کتاب دو کہ تم نے ان کی باتوں پر کتنا عمل کیا ہے. اب اگر یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ جاری نہ فرماتے اور پھر کل کو قیامت کے دن باقی لوگوں سے سوال کیا جاتا تو حجت تام نہ ہوتی. کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ، آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی نبی تو بھیجا نہیں،
کوئی کتاب تو اتاری نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس عہد کو لینے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ کل کو قیامت کے دن تمام انسانوں پر حجت تام ہو اور کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ اور باقی رہی بات کہ جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو فرمایا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین غزوہ احزاب کا ذکر شروع فرما رہے ہیں، اور یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت کا نام سورہ احزاب بھی رکھا ہے۔ اور غزوہ احزاب کا تذکرہ اس آیت کریمہ سے لے کر آیت نمبر 27 تک اس کے مختلف پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کریمہ کے ذریعے تبصرہ کیا جائے گا، جس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، اور پھر غزوہ احد کے بعد یہ غزوہ احزاب تھا۔ اس غزوہ میں مکہ کے جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے خفیہ طور پر یہ پلان بنایا کہ سارے کفار کے قبائل کو اکٹھا کر کے ہم یکبارگی میں مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور اس حملے میں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا، لیکن جب کفار لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، روایات میں آتا ہے کہ 12 سے 15 ہزار، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ کافروں کی 24,000 کے قریب تعداد تھی۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ کے قریب پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی، تو آپ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، ان سے مشورہ لیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ اب دشمن تو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہنچنے والا ہے، تو آیا ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کریں یا مدینہ کے باہر جا کر ان کا دفاع کریں؟ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نوجوانوں کی اس رائے کی قدر کرتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے مدینہ سے تو سخت سردی کا موسم ہے، اور مدینہ طیبہ میں سردی ویسے بھی زیادہ پڑتی ہے۔ اگر ہم باہر جا کے دفاع کریں گے، لڑیں گے، تو ہمارے پاس سردی سے بچاؤ کا سامان تو ہے نہیں، تعداد بھی ہماری تھوڑی ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا دوسری وجہ یہ کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو پیچھے ہماری عورتیں ہیں، مدینہ میں منافقین بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، وہ ہماری عورتوں بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اس کی کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے ہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جس طرف سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس طرف خندق کھود دی جاتی ہے، تو کیوں نہ 3 اطراف تو مدینہ کے ایسے ہیں کہ ان میں تینوں طرف درخت بھی ہیں، اونچی نیچی جگہ بھی ہیں، دشمن وہاں سے حملہ نہیں کر سکتا، اس شمالی جانب سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے، تو کیوں نہ یہاں پر بھی خندق کھود لی جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بڑی محنت کر کے، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، تکالیف اٹھا کر 6 دن کے اندر 3.5 میل لمبی خندق کھودی اور 5 گز وہ گہری تھی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب شہر کے آگے خندق کھود دی جائے گی، دشمن نہ تو اس طرف آ سکے گا، نہ ان کے گھوڑے چھلانگ لگا سکیں گے، اور اگر نیچے اتریں گے تو اوپر چڑھ بھی نہیں سکیں گے، تو آسانی سے وہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر 6 دنوں میں یہ خندق والا معاملہ، خندق والی چیز، یہ خندق کھود لی، اور خندق کھودنے کے بعد جب کافروں نے حملہ کیا تو خندق کے اس طرف 1 مہینے تک کافروں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رکھا، ادھر سے بھی تیر اندازی ہوتی رہی، ادھر سے بھی تیر اندازی ہوتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش سے مسلمانوں کو کیسے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک برفانی طوفان بھیجا، اتنی ٹھنڈی اور تیز ہوا اللہ نے بھیجی کہ دشمنوں کی جو دیگیں تھیں، ان کی جو ہانڈیاں تھیں وہ الٹ گئیں، ان کے خیمے اکڑ گئے، اور ان کے جانور بدکنے لگے، ان کے گھوڑے بھاگنے لگے، اور اس طرح کافروں نے مسلمانوں کا وہ محاصرہ ختم کیا اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ یوں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان کافروں کی اس جال سے بچایا، اور اسی ہوا کا ذکر اور اسی لشکر کا ذکر کہ جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھیجا تھا مدد کے لیے، اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اللہ نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود،
کہ جب تمہارے اوپر بہت سارے لشکروں نے حملہ کر دیا تھا، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا کا طوفان بھیجا، ٹھنڈی ہوا اور تیز ہوا اللہ نے بھیجی تھی، وجنوداً، اور ایک ایسا لشکر بھیجا تمہاری مدد کے لیے، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ فرشتے تھے، انہوں نے آ کر نعرے لگانا شروع کیے تو کافر یہ سمجھے کہ مسلمان آ گئے، وہ اپنی خیموں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان کافروں نے تمہارے اوپر سے بھی حملہ کر دیا، یعنی سارے لشکر اکٹھے ہو کر، قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی حملہ کیا۔ اس سے مراد ہیں وہ بنو قریظہ کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ بھی تھا، لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑا، منافقت کی، اور وہ بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، فرمایا کہ اس وقت تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے۔ ایسے حالات میں غیر اختیاری طور پر شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، لیکن یہ ایمان کے منافی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں یہ وسوسے آئیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا کہ مسلمانوں کی سخت آزمائش کی گئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں جھنجھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا، لیکن مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ آگے بھی یہ واقعہ چلتا رہے گا تو اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔